ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور جناب پیج 88 تک ہم پہنچ چکے ہیں. کیا روح پرور ایپیسوڈز تھیں پریویس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. دل چاہتا ہے کہ بس ہم بھی اسی دنیا میں کہیں گم ہو جائیں. حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اللہ سے ایک پھول کا سوال کیا تھا اور اللہ نے مجھے پورا گلدستہ ہی عطا کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے 100 لوگ ہیں ان میں ان کا نام لکھ دیا جائے، اور اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ ان 100 میں سے بھی پہلے نمبر پہ ان کو رکھ دیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کیا خوبصورت بات کی پھر حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک پھول منگیائی سارا باغ حوالے ڈھولا. اور پھر فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کریم کی نسبت عطا فرما دی گئی، کائنات بخش دی گئی. یہاں پہ ہم نے پریویس ایپیسوڈ کو کلوز کیا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں ایک ساتھ. حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ پیج 88 پر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمام قرآن کریم کی نسبت عطا کی گئی ہے. اپنے شاگردوں کو جس آیت یا سورہ کی چاہو نسبت عطا اور مراقبہ کرا سکتے ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفسرین نے کوثر کے معنی حوض اور خیر کثیر بیان کیے ہیں. خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم. اتفاق سے ایک صاحب کشف ساتھی میرے پاس بیٹھا تھا. میں نے اسے مراقبہ کرنے کے لیے کہا اور خود آیت کریمہ انا اعطیناک کالکوثر، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو خیر کثیر یعنی قرآن کریم عطا فرمایا. پڑھی. پوچھا کیا نظر آیا؟ کہنے لگا کہ ایک وسیع و عریض تالاب ہے جس میں شفاف سفید پانی 2 نہروں سے گر رہا ہے. میں نے کہا نہروں کے ساتھ ساتھ جا کر دیکھو یہ کہاں سے آ رہی ہیں. کہنے لگا جنت سے آ رہی ہیں. میں نے کہا آنکھیں کھول دو. پھر میں نے کہا کہ میں دوبارہ یہی آیت پڑھوں گا، اب بتاؤ تمہیں کیا دکھائی دے گا. سو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. کہنے لگا اب آپ کے دونوں ہاتھوں میں قرآن کریم آ گئے ہیں. سبحان اللہ. میں نے ایک اور آیت مبارکہ سورہ الانفطار آیت نمبر 13 جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ نیک لوگ بہشت میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، پڑھی. کہنے لگے کہ اب جنت میں موجود ہوں. میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اس سے ملحقہ آیت جس کا ترجمہ ہے اور یقیناً بدکار دوزخ میں ہوں گے، سورہ الانفطار آیت نمبر 14 یہ پڑھوں. ابھی الفاظ ادا کرنے ہی والا تھا کہ ایک دم بول اٹھا، حضرت اب بائیں جانب جہنم بھی دہکتا نظر آ رہا ہے. کسی نے ایک ساتھ میں ایک طلب، ایک دعا، ایک شیر کے سانچے میں ڈھل کر لبوں پر آ گئی تھی. میری پیاس چھینٹوں سے کب بجھ سکے گی؟ میں صحرا ہوں، دریا پیا چاہتا ہوں. مجیب الدعوات نے اسے شرف قبولیت بخشا. پھر کیا تھا، میں دریا پہ دریا لنڈھاتا گیا، سمندر پہ سمندر پیتا چلا گیا. ہاں وہ سمندر جس کا ایک پیالہ پی کر نہ جانے کتنے لوگ حواس کھو بیٹھے. دینے والا دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے. میں پی رہا ہوں، مسلسل پی رہا ہوں. میرے اللہ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میرا ظرف وسیع کر دے، وسیع کر دے اور وسیع کر دے. تو دیتا رہے، میں پیتا رہوں، عبدالآباد تک پیتا رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پیتا رہوں. اے میرے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں. جزا اللہ انا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. میرا ورد مدرجہ ذیل درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دربار اقدس میں یہ درود شریف بہت پسند کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب انفاس العارفین میں بیان فرماتے ہیں
فرماتے تھے ایک مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا حاضرین میں سے ہر شخص اپنی فہم اور معرفت کے مطابق درود پیش کرتا ہے۔ مجھ سے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر انتہائی خوشی اور مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مراقبہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خوشی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ حسن اتفاق سے آپ کا پسندیدہ درود ہی میرا شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شگفتگی کے عالم میں فرمایا، بیٹے تمہیں اس درود شریف کی نہایت عظیم الشان نسبت عطا کی گئی ہے جو پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی نسبت کی تاثیر و فیض کے تحت ہی تمہارے لیے روزانہ اتنی کثیر تعداد میں درود پڑھنا ممکن ہوا۔ ناچیز نے یہ نسبت دوسروں کو منتقل کرنے کی اجازت کی درخواست پیش کی جو بخوشی قبول فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، تمہارا یہ درود بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہے کہ تمہاری نسبت اور اجازت والے کو ایک بار پڑھنے پر بے حساب اجر سے نوازا جائے گا۔ اس وقت میرا ایک صاحب کشف شاگرد میرے پاس موجود تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مشاہدہ کراؤ۔ میں نے اسے مراقبے کے لیے کہا اور خود ایک بار درود شریف پڑھا۔ اس نے بتایا کہ آپ کے درود شریف شروع کرتے ہی انوارات کی بارش شروع ہو گئی اور مجھے ایک لمحے میں پوری زمین و آسمان پر یہ بارش برستی دکھائی گئی۔ اے میرے اللہ، تو ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ لہذا اس فقیر کی طرف سے ہر کسی کو اس درود شریف کی اجازت دی جاتی ہے، اپنی ہمت کے مطابق روزانہ معمول اختیار کر لیا جائے۔